جی سسٹر. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک. اچھا یہ وہی جی سسٹر ہے جن نے اسلام قبول کیا ہے شاید آئی گیس. آئی ڈونٹ نو. نہیں، میں نے جو ہے سناتن دھرم چھوڑا ہے. اچھا چلیں ماشاء اللہ. جی کہیے. جی ہم کو پوچھنا تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو کس طرح کا کپڑا میں چینجنگ ہوگا؟ مان لیجیے کوئی لڑکی ہے یا پھر کوئی لڑکا ہے تو اس کے کپڑے میں کس طرح کا کپڑا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسلام میں تو پردہ ہے اور یہ سب. تو کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کی باڈی کو ریویل نہ کریں، ریویلنگ نہ ہوں وہ کپڑے. اور باڈی میں پبلک میں جب آپ جا رہی ہیں تو باڈی میں آپ کے سر سے لے کر آپ کے پیر تک، خصوصاً بال سروں پر، یہ ریویلنگ نہ ہو. آپ گھر میں ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے سامنے، بھائی بہن ہیں، بڑی عورتیں تو ان کے بچے ہیں تو وہ اس میں ان کے سامنے جو ہے وہ والا پردہ نہیں کرنا جو آپ کو پبلک میں کرنا ہوتا ہے. لیکن جو بنیادی کانسیپٹ ہے اسلام کا وہ ماڈسٹی ہے. مثلاً ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، ہندوازم سے، اور اس لڑکی نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ جی میری شادی میرے گھر والے زبردستی کرا رہے ہیں، اور مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکی ہوں تو مجھے شادی کی اجازت نہیں ہے غیر مسلم سے، ہندو سے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ منگنی کے بعد سے ان کے یہاں، شاید ہریانہ کی تھی وہ، منگنی کے بعد سے ہی ان کے یہاں یہ ہے کہ بھئی ساڑی پہنو. ساڑی پہننی ہے تو جو آدھا یعنی پیٹ ہے یا پیٹھ ہے وہ ریویلنگ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے کرنا نہیں ہے. تو یہ جو کلچرل آپ کے اوپر تھوپا جاتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو دکھائیں، ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے اوپر تھوپا جاتا ہے تاکہ مرد انجوائے کرتے رہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اپنے جسموں کو نہ دکھائیں، اپنے جسموں کو ڈھانکے، چونکہ ماڈسٹی اور چیسٹیٹی یہ عورت کی فطرت ہے. ہر عورت ماڈسٹ ہے، اللہ یہ کہ مفتی صاحب میں سوری. اچھا تو یہ جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کا جو بنیادی یعنی پیغام ہے عورتوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ماڈسٹی کے ہائیسٹ لیول پر ہیں بائی نیچرلی. تو آپ اس مذہب میں آ کر اس ماڈسٹی کو نہ صرف یہ کہ اڈاپٹ کریں بلکہ اس کو پریکٹس کریں، اس کی اس پر ایکسرسائز کریں. یہ سمپل سی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بس یہ والے کپڑے پہننے اور فلاں درزی سے سلوانا ہے اور فلاں برانڈ کے کپڑے پہننے، ایسا کچھ نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ماڈسٹی ہو، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے کپڑے ریویلنگ نہ ہو، آپ کی باڈی کو ریویل نہ کریں. جی تو نقاب پہننا یہ سب مطلب ضروری ہے؟ نقاب پہننا بھی ضروری ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں جہاں اصول بالکل طے ہیں وہاں فلیکسیبلٹی بھی ہے. یعنی آپ نے اگر آج اسلام قبول کیا، کل اسلام قبول کیا، اور آپ ایسی پاپولیشن میں رہتی ہیں کہ جہاں آپ کے ہر طرف ہندو ہیں اور آپ ایک دم نقاب کر کے چلنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو. تو آبویسلی بات ہے کہ اسلام کو آپ آہستہ آہستہ قبول کریں گی. یہ وہ چیزیں کہ جو اس پہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گی، کہ جب انشاءاللہ وہ موقع آئے گا تو آپ نقاب بھی کریں، وہ موقع نہیں ہے تو فی الحال نہ کریں. لیکن یہ کہ بنیادی چیز کیا ہے وہ یہ کہ آپ ایک اللہ کی گواہی دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے ڈٹرمنڈ ہو جائیں. یہ ہو جائے اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں، مثلا ایک حدیث ہے، یہ جو میں نے بات کہی ہے بغیر ویسے ہی نہیں کہہ دی بلکہ اس کی بنیاد ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، اور ان کو یہ تاکید کی تھی کہ وہاں جا کر جب تم دین کی دعوت دو تو ان کو بتانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ ان کو دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. جب وہ اس کو مان لیں، ماننے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس پر عمل بھی کریں گے، تب ان کو بتانا کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے 2.5% اپنے مال میں سے. جب وہ اس کو مان لیں پھر ان کو بتانا کہ حج بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہ طریقہ بتایا اپنے صحابی کو، وہ آج بھی ہے. تو اسی طریقے سے جن چیزوں پر آپ عمل کر سکتی ہیں اس پہ کریں، جن پر عمل کرنے میں آپ کو جان کا خطرہ ہے یا کسی بھی اور چیز کا خطرہ ہے اس کو فی الحال موقوف کر دیں، اس کو فی الحال روک دیں. اچھا، اور یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ابھی کہا کہ ایک لڑکی تھی جو کہ شادی کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی. تو اگر ہم جو ہے مان لیجیے کہ ہم جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں
اور ایک اور جو ہے کوئی ہندو لڑکا ہے وہ بھی اسلام قبول کرتا ہے، تو اگر ہمارا جو ہے شادی ہوتا ہے تو جیسے کہ اگر ہندو ریتی رواج سے ہی ہوا کیونکہ فیملی کو نہیں پتا اور سوسائٹی کو بھی نہیں پتا، تو اگر جو ہے اس کے گھر میں ہم مطلب نارمل ہی رہے اسی طرح سے جیسے فیملی ہے ان کے اور ہندو ٹائپ کے ہی، لیکن ہم لوگ جو ہے اسلام قبول کیے ہوں، تو یہ صحیح رہے گا، مطلب کر سکتے ہیں یا پھر ایسا نہیں؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے، بعض چیزیں گرے بھی ہوتی ہیں جس کو گرے ایریا ہم بولتے ہیں. تو یہ چیزیں پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتی ہیں. میں کوئی ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ ہاں جی آپ کر لیں نہ کر لیں. اب ہندو ریتی رواج میں بتوں کے سامنے پوجا کرنا بھی ہے. تو جب آپ نے ہندوازم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اس لڑکے نے بھی ہندوازم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، تو اب ہندی ریتی رواج کا مطلب یہ ہے کہ اب پوجا نہیں کرنی ہے، بتوں کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکنا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرنی ہے. ہاں اگر ہندی ریتی رواج کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو گھروں کے اندر رسمیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت ہنسنا گانا یہ سب چیزیں ہوتا ہے، یہ اگر آپ اس کو کریں وہ ایک الگ چیز ہے. جن چیزوں میں جن ریتی رواجوں میں شرک ہو اور غیر اللہ کی غیر خدا کی اللہ کے علاوہ کی پوجا ہو وہ نہیں کرنا ہے. اب کس طرح بچنا ہے اس سے وہ آپ لوگ جانیں گے، وہ آپ جانیں گے، وہ لڑکا جانے گا جس سے شادی ہو رہی ہے. لیکن یہ میں نہیں بتا سکتا چونکہ یہ سچویشن ٹو سچویشن ڈفر کرتا ہے. اچھا، مطلب اگر ہم جو ہے بت پرستی نہ کرے، مورتی کو نہ پوجے یا پھر اس کے سامنے جھکے نہیں، تو کیا ایسے شادی ہو سکتا ہے اور رہ سکتے ہیں گھر میں نارملی شادی ہونے فیملی کو کے تو ساتھ؟ دیکھیں، شادی ہونے کا طریقہ تو بہت آسان ہے. اسلام میں شادی کرنا بہت آسان ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے. وہ کیا ہے کہ بھئی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دو گواہ ہیں. لڑکے نے پرپوز کیا، لڑکی نے ایکسپٹ کیا. شادی یہ رشتے کے پرپوزل کی بات نہیں ہو رہی، شادی پرپوز کی اور لڑکی نے ایکسپٹ کر لیا. ان دو گواہوں کی موجودگی میں یہ شادی کا بندھن بن گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو قاضی بھی نہیں چاہیے کہ جو آ کے خطبہ پڑے گا. ہاں اس کا ہو، وہ سنت ہے، وہ اچھا ہے. لیکن یہ کہ مان لیجیے آپ ارینج نہیں کر پا رہے ہیں نا، کوئی قاضی نہیں آ پا رہا ہے چونکہ محلہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو گواہ ہونے ضروری ہیں بس. اچھا، اور پھر فون کے اوپر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، پورا پروسیجر ہے. تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ فقہی مسئلہ بن جائے گا. لیکن دی آر ویز. تو آپ اگر مان لیجیے اپنے گھر کی طرف سے مجبور ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے اعلان کیا تو نہ تو یہ کہ نہ صرف یہ کہ شادی ہوگی بلکہ ہماری جان خطرے میں آ جائے گی، تو جتنا بھی آپ شرک کو اوائڈ کرتے ہوئے چل سکتی ہیں چلیں. جی، اور اگر گھر میں مطلب اگر پوجا ہو رہا ہے اور ہم کو پرساد کھانے کے لیے دیا جائے تو اس وقت اور زبردستی ہے کہ مطلب کھاؤ میرے سامنے کھاؤ، تو کیا کریں اس سمے؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھئی اگر کسی کے اوپر زور زبردستی ہو رہی ہے اور جان کا خطرہ ہے تو اس میں پھر گنجائش ہے. اچھا، لیکن وہ کھانے سے بچنا چاہیے. بچنا بالکل چاہیے کیا مطلب کھانا ہی نہیں چاہیے؟ کھانا نہیں چاہیے بالکل، چونکہ وہ بتوں کے نام پر جی، چڑھا ہوا ہے. آپ ہی نے میرا نمبر صبح مجھے میسج کیا تھا یا کوئی اور ہے وہ؟ نہیں میں نے اچھا نہیں ٹھیک ہے، کیا وہ ہے. کوئی اور ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو سوسائٹی یا فیملی کو بتانا ضروری ہے کیا؟ مطلب چھپا کر رہ سکتے ہیں یا پھر فیملی میں اعلان کرنا ضروری ہے یا اگین سوسائٹی میں ایسا؟ یہ پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتا ہے. دیکھیں ہر جگہ کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں کا واقعہ بتاتا ہوں. امریکہ میں ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا. لڑکی 12-15 سال کی ہوگی، مطلب کم عمر ہے. ماں باپ اس کے کرسچن تھے یا واٹ ایور جو بھی تھے، بہرحال وہ نان مسلم تھے. تو اس لڑکی کو باقاعدہ وہ خود ہی مسجد لے کر آئے اسلام قبول کرانے کے لیے، جو کہ لڑکی جو ہے وہ اسلام میں انٹرسٹڈ تھی. تو اب دیکھیں یہ اتنی زیادہ یعنی کھلا پن نہیں ہوتا بہت سی سوسائٹیوں میں. بہت سی سوسائٹیوں میں خصوصاً انڈیا وغیرہ میں ہوتا کیا ہے کہ اچھا اس نے اسلام قبول کر لیا، چلو بھائی اس کو مار دو یا اس کو گھر سے نکال دو، فیملی سے الگ کر دو. یہ سارے خاص مسائل کر آتے ہیں لڑکی نا. کے معاملے میں. ہاں خصوصاً لڑکی کے معاملے میں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ کہ جتنا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں اتنا پروٹیکٹ کریں اور باقی جتنا عمل کر سکے اتنا عمل کر لیں. ٹھیک ہے. جی، اور کیا نام چینج کرنا بھی ضروری ہے اگر ہم کوئی اسلام ضروری نہیں. قبول کرتے ہیں تو؟ جی، اچھا.
اور میرا ایک آپتی بھی ہے کہ مطلب ہم کچھ ایسے مسلمان کو جانتے ہیں جو کہ بڑے لیول پر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں کہ جب بھی ہندو کا جو بھی چھٹ یا پھر تہوار آتا ہے تو وہ لوگ جو آ کر جھاڑو لگاتے ہیں روڈ میں یا پھر جو ہے شربت بانٹتے ہیں. تو ان کو مطلب کہ وہ بہت زیادہ انڈیا میں جو ہے فیمس ہے اور ان کو آپ بھی جانتے ہوں گے اور لگ بھگ بہت لوگ جانتے ہیں. تو وہ ایک این جی او ٹائپ کے ہیں اور وہ اس چیز کو کام کرتے ہیں اور دعوت کے اعتبار سے کام کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے کوئی بھی غیر مذہبی ہوگا, کوئی بھی جو مطلب مسلمان نہیں ہے, وہ جو ہے ان کے یہ سب طور طریقے کو دیکھ کر ان کے طرف اٹریکٹ ہوگا اور پھر جو اسلام کو سمجھنا چاہے گا. یہ اس نیت سے جو ہے وہ اس چیز کو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے مطلب ہم جب یہ چیز دیکھے تو ہم کو یہ چیز غلط لگا کہ کسی کے بھی مطلب جہاں پہ پوجا پاٹ ہو رہا ہے یا پھر کسی دوسرے مورتی کا یا پھر نیچرل چیز کا پوجا ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے. تو یہ کس طرح سے صحیح ہے یا پھر کیا اس پہ کہیے گا؟ نہیں, آپ نے بہت جینوئن سوال کیا اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر میں کئی سال سے لکھ رہا ہوں. ویڈیو میں بھی ایک آدھ مرتبہ میں نے اس پر بات کی ہے, لیکن میں نے لکھا بہت ہے چونکہ مسلم طبقے میں خصوصاً فیس بک وغیرہ پر میری جو آرٹیکلز ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں, تو میں نے اس پر کافی لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو مانا اور بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے. لیکن ایک ڈسٹنکشن ہے جو میں کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ دیکھیں گی کہ مسلمان غیر مسلموں کی مدد کر رہے ہیں اور اس لیے مدد کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کمیونل ہارمونی بڑھنی چاہیے کمیونل ہیٹریٹ کے بجائے, ٹھیک ہے, اس نیت سے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال لیں کہ کورونا میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کی مدد کی, مسلمانوں کی مدد کی, غیر مسلموں کی مدد کی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا صرف مسلمانوں نے کی, بہت سے غیر مسلموں نے بھی کی ہوگی, مطلب ایک ماحول ایسا تھا ساری دنیا کا. لیکن اس کو میڈیا نے بہت کور کیا کہ مسلمان نوجوان سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جو مزدور طبقہ تھا پیدل جا رہا تھا تو ان کو جوتے دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک کمیونل ہارمونی ہے, ایک بہت بہترین اگزامپل ہے جو انہوں نے سیٹ کی ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ بھائی کوئی مذہبی ریچول ہو رہا ہے اور اس میں آپ مثلا آپ نے کہا کہ جی مندروں میں جا کے جھاڑو لگا دی, یا یہ کہ جو کاوڑ یاترا ہوتی ہے ہریدوار, وہاں پر ان کو باقاعدہ ان کے لیے راستے سجائے جا رہے ہیں یا ان کے لیے کیمپ لگائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, آپ اپنی ان حرکتوں سے شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں کمیونل ہارمونی کے چکر میں. کمیونل ہارمونی کے بہت سارے موقع ہیں, یہ ریلیجس ہارمونی ہے, یہ کمیونل ہارمونی نہیں ہے. اور ریلیجس ہارمونی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں کمیونل ہارمونی کا تصور ہے کہ دو کمیونٹیز آپس میں ساتھ میں بغیر یعنی محبت کے ساتھ رہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن دو ریلیجن محبت کے ساتھ رہیں وہ پاسبل نہیں ہے, چونکہ ریلیجن ایک ہی ہے, باقی کوئی ریلیجن صحیح نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اس کا فرق کرنا. جی, ابھی آپ نے کہا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے, تو وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ تو اسلام کو لے کر یہ چیز کر رہے ہیں نا, تو ان کے پاس کچھ پروف ہوگا یا پھر کچھ بھی, تو وہ تو مسلمان ہی ہے نا. پروف کچھ نہیں ہے, یہ سارا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفینسو پوزیشن بھی ہے اور سیکولرزم کا بھی کچھ ذرا خمار کچھ لوگوں پر چڑھ جاتا ہے, تو بس وہی ہے اور کچھ نہیں, اپیزمنٹ ہے اور کچھ نہیں. ہاں جی, اگر یہ اسلام میں نہیں ہے تو پھر یہ کہیں سے بھی تو مطلب ثابت ہوگا نا, حدیث سے یا پھر قرآن سے, کہیں پہ بھی ایسا اگر ذکر ہوتا تو میں آپ کو بتانا دیتا. اچھا, تو شاید اسی کا مطلب کہ یہ چیز اگر مینشن نہیں ہے یا پھر ہوگا ہی, لیکن اس پہ جو ہے اتنا فرقہ میں وہ لوگ بٹے ہوئے ہیں, یہ چیز ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. مطلب کہ وہ اتنے بڑے این جی او میں ہے اور لوگوں کو جو ہے دعوت کے اعتبار سے آپ, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہر جگہ کچھ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ سختی کے ساتھ اپنے دھرم اور ریلیجن پہ چلیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے طور سے انٹرپریٹ کریں گے, اس کو چھوڑ دیجیے. اصل جو آپ کو دیکھنا ہے نا وہ آپ کا اپنی ویل بینگ کیا ہے, کیونکہ آپ اگر آدھا راستہ طے کر چکی اور ہندوازم سے نکل چکی تو آدھا راستہ اگلا جو طے کرنا ہے نا وہ مسلمان کو دیکھ کر طے نہیں کرنا ہے یا کسی این جی او کو دیکھ کر طے نہیں کرنا ہے, وہ اسلام کو دیکھ کر سمجھ کر طے کرنا ہے, قرآن حدیث کو دیکھ کر طے کرنا ہے.
مسلمان نے فلاں NGO نے فلاں آرگنائزیشن نے کیا کیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس نے وہی کیا ہو جو اسلام میں لکھا ہوا ہو. سو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ تو مطلب دعوت کے اعتبار سے ہی کر رہے ہیں نا، اور جیسے کہ آپ جو ہے یہ سب مطلب اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کا کام کر رہے ہیں اور صحیح راستے پہ چلنے کے لیے جو ہے سب کو بتا رہے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ بھی تو یہ چیز کام کر رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان غیر مسلم ہے وہ جو ہے میرے دھرم کی طرف آئے گا یا پھر اس چیز کو سمجھے گا کہ ہم لوگ کتنے ہیومینٹی والے ہیں. تو آپ ہی کی طرح تو وہ لوگ کمیونل ہارمونی کو انہوں نے ریلیجس ہارمونی کو انہوں نے کمیونل ہارمونی سمجھ لیا. یہ جو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے وہ کافر ہو گئے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. انہوں نے ریلیجس ہارمونی کو کمیونل ہارمونی ٹریٹ کیا ہے اور اس اعتبار سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم ان کو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں تک جب صحیح بات پہنچتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب اتنی بڑی آبادی ہے، 25-30 کروڑ مسلمان ہیں. آپ ضروری تو نہیں کہ ہماری بات ہر تک پہنچے، ہر ایک آدمی تک پہنچے. ہر ایک آدمی اپنے طور سے کوشش کرتا ہے کہ یار ملک میں جو نفرت کا ماحول ہے اس کو کم کریں. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے، راستہ سوچتا ہے تو وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات ہے. اس کو تو چلیں ٹھیک ہے جی. اور یہ تھا کہ مطلب کہ یہ چیز اسلام میں غلط ہے نا، اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں غلط. ریلیجس میں نے اب کتنی مرتبہ میں بتاؤں آپ کو کہ کسی بھی ریلیجس ریچولز کو سپورٹ کرنا، کیونکہ وہ ریلیجس ریچولز ہے، وہ درست نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں مان لیجئے کوئی ہندو بھائی ہے، وہ کوئی مسلمانوں کو کوئی جلسہ ہو رہا ہے، اب اس میں وہ ریلیجس جلسہ ہے، یا مثلاً کوئی بھی مثلا نماز کا وقت ہے، عید کی نماز کا وقت ہے، وہ آ کے جی وہ ہارمونی دکھانے کے لیے اس نے بھی نیت باندھ لی، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. ہم نہیں کہتے آپ ہرگز نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ جو قبول نہیں ہونی. نماز تو قبول ہوگی، ایمان کے بعد ایمان ہے نہیں. اور ہمیں اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ ایک ہندو کو، ایک سکھ کو یا ایک عیسائی کو ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اٹس ٹو مچ، وہ کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا. تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں سسٹر، آپ کے سوال ہو گئے ماشاءاللہ، پھر انشاءاللہ کسی اور دن. جی. اور اجازت لیں گے آپ سے اب انشاءاللہ. ہاں آپ اگلی مرتبہ آ جائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے.